آج کی اچھی بات پازیٹیوٹی، ہمیں کیسے پازیٹیو رہنا چاہیے ہمیشہ ہر چیز میں۔ تمام تعریفیں اور شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس کی نعمت سے، اس کی توفیق سے سارے اچھے کام مکمل ہوتے ہیں۔ صلاۃ و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام نیک بندوں پر۔ ایک بہت خوبصورت سا شعر ہے، میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں۔ پازیٹیو سوچ ایک بہت ہی اچھی عادت ہے جو کہ ہمیں اپنا لینی چاہیے، کیونکہ زندگی میں ہمارے ساتھ ہر طرح کی مشکلات آتی ہیں، اگر یہ بھی نہ ہو تو ہم کبھی اپنے رب کو یاد ہی نہ کریں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس کے گمان کے پاس ہی ہوتا ہوں، یعنی وہ جیسی سوچ رکھتا ہے اپنے رب کے بارے میں، جتنا وہ پازیٹیو ہوتا ہے، جتنا پوری امید ہوتا ہے، اس کی زندگی میں چیزیں ویسے ہی اچھی ہونے لگتی ہیں۔ اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک گز قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف آہستہ روی سے آتا ہے تو میں اس کی طرف تیز گامی سے آتا ہوں، یعنی تھوڑی سی اطاعت پر میں زیادہ ثواب دیتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، بہت خوبصورت میسج ہے۔ ہمیں زندگی میں بھی ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے بہت سارے اچھے لوگ ہمیں مل جاتے ہیں جو کہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے بہت ساری باتیں اور چیزیں سمجھاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی۔ میں اس میں اشفاق صاحب کا ذکر کروں گی، وہ بڑے خوبصورت انداز میں ان کا ایک تھا کہ وہ بات کو سمجھا دیا کرتے تھے، مثالیں دے کر کسی طرح بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ جیسے انہوں نے چڑیوں کی مثال دی، دو چڑیاں میں نے دیکھا تار پہ بیٹھی ہوئی تھی، آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی، تو مجھے لگا کہ یہ کہہ رہی ہیں ایک دوسرے سے کہ یہ انسان اتنے پریشان کیوں پھرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا کوئی اللہ نہیں ہے اس لیے یہ اتنے پریشان ہوتے ہیں، تو چلو ہم مل کے دعا کرتے ہیں کہ ان کو بھی ایک اللہ مل جائے تاکہ یہ بھی پریشان نہ ہوا کریں اور اپنے کام اپنے رب پر چھوڑ دیا کریں۔ یہ بڑا خوبصورت ان کا انداز ہے بات سمجھانے کا۔ اسی طرح جیسے اپنی بلی کی انہوں نے مثال دی تھی کہ میں سو رہا تھا اور وہ جمپ کر کے میری بلی آئی اور آ کے میرے سینے پر بیٹھ گئی، لگی وہ میاؤں میاؤں کرنے، اٹھو مجھے کھانا دو، یہاں کے آپ آرام سے لیٹے ہوئے ہو، میرا ٹائم ہو گیا کھانے کا۔ میں نے سوچا اس کو کتنا میرے اوپر بھروسہ ہے نا کہ یہ میرا مالک ہے اور یہ مجھے اٹھے گا اور کھانا دے دے گا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور میں جو ہوں اتنی پریشانیوں کو سمیٹ کے اپنے اندر رکھتا ہوں اور میں سوچتا رہتا ہوں، کیا مجھے اتنا بھروسہ نہیں ہے اپنے رب پر؟ تو ان کا بات سمجھانے کا طریقہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ جیسے ابھی یہ کہا کہ گمان کے مطابق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، تو جب بھی ہمیں زندگی میں کوئی پریشانی ہو، کچھ ہو، تو ہمیں ہمیشہ ایک تو اس وقت دعا کرنی چاہیے اور اتنی پازیٹیو ہو کے دعا کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہو جائے گی، میری لائف میں پہلے بھی بہت ساری مشکلات آئی تھیں اور وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہیں، تو یہ بھی ضرور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کیا ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو، ہر رات کی سحر ہوتی ہے، تو اسی طرح زندگی میں بھی یہ یاد رکھنی چاہیے۔ بہت خوبصورت دعا کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، کیونکہ اپنے لیے تو سب آسانیاں چاہتے ہیں، مگر وہ لوگ جو دوسروں کو آسانیاں دیتے ہیں وہ اپنی آسانیوں کو ملٹی پلائی کر لیتے ہیں، وہ چیزیں ان کو اور زیادہ اچھے سے ملتی ہیں۔